بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ فضائل سورہ سجدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے فضائل سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ وہ سورت ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے پڑھا ہے، اس لیے اس فضیلت کو برکت بے پناہ ہے۔ حدیث نمبر 1، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو اس سورت کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے گویا اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ سورہ سجدہ قیامت کے دن اس طرح آئے گی کہ اس کے 2 بازو ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں کا پردہ کرے گی اور فرشتوں سے کہے گی کہ اس شخص کو کوئی راستہ نہیں، یعنی اس کو پکڑو، اسے چھوڑ دو۔ دیگر صورتوں پر 60 نیکیاں زائد رکھتی ہیں اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 درجے فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر میں سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورت غلبہ اور عزت پیدا کرنے میں بہت مفید ہے۔ اگر کوئی شخص ملازمت کرتا ہو، اس کے افسران بالا اس سے خفا اور سختی سے پیش آتے ہوں تو اسے چاہیے کہ 7 روز تک بعد نماز فجر اس سورت کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ افسران بالا بے حد مہربان ہو جائیں گے۔ یہ سورت شفا یابی بھی اثرات رکھتی ہے، اس لیے اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ کر مریض کو پانی دم کر کے پانی پلانا مریض کی صحت یابی کی دلیل ہے، اور اللہ اپنی رحمت سے مریض کی صحت یاب ہونے کا ذریعہ بنا دے گا۔ اگر کسی شخص کو مخالف فریق نے مکان، زمین اور جائیداد کے مسئلے میں بہت پریشان کر رکھا ہو، اسے چاہیے کہ 21 روز تک اس سورت کو روزانہ بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ مخالفوں سے اس طرح کی پریشانی سے نجات ملے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔